الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. جیسے عزیز مصر کے دربار میں ذکر ہونے لگا، خواب کی تعبیر کے متعلق بادشاہ نے پوچھا تو اس کے سارے جتنے بھی تھے وزیر مشیر سارے خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ خوابوں کی تعبیر کا تو ہمیں پتہ کوئی نہیں. تو وہ جو ساقی تھا بادشاہ کا وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آ گیا، اسے بادشاہ کا قرب حاصل ہوا. جب یہ بات چلی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ اس طرح کرتے ہیں، میرے پاس مجھے آپ چھٹی دیں اگر تو میں اس کی تعبیر آپ کو بتاؤں. جی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر یوں کیا، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، فرمایا کہ وہ بندہ بولا جس نے ان دو بندوں میں سے نجات پائی تھی، یعنی جس نے تعبیر پوچھی تھی دو بندوں نے، ایک بندہ ان میں سے بچ گیا تھا. وہ بندہ جو ہے یہاں پہ بادشاہ کے سامنے بولا، کہنے لگا انا انبئکم بتاویل، تمہارے خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں، فارسلون، بس تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھٹی دے دیں. جی تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دے دیں. اس کو یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ تعبیر انہوں نے مجھے بتائی تھی، زبردست تعبیر تھی، جو کہا ویسے ہوا، میرے ساتھی کو جو کہا وہاں بھی ویسے ہوا، تو کیوں نہ میں جا کر کے ان سے اس کی تعبیر معلوم کروں. یہاں پہ ایک بات موجودہ دور کے وزیروں مشیروں والی سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کے مزاج میں بھی تھوڑی بات تھی. اس بندے نے سیدھا یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ جیل میں ہے مجھے جیل خانے جانے دیں، وہاں جا کے میں پوچھتا ہوں یوسف علیہ السلام ہیں جن کو تم نے ناجائز قید رکھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے بھی پیغام بھیجا تھا لیکن میں بھول گیا. یہ کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا آنا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر، جبکہ پتہ تو اسے تو کچھ تھا نہیں. اگر پتہ ہوتا تو خود بیان کر دیتا، نہیں سمجھ آیا؟ پتہ ہوتا تو خود بیان کر دیتا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا تو کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، بس تھوڑی چھٹی دے دیں، بس میں آیا ابھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ موجودہ دور کے وزیر و مشیروں میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے یا نہیں؟ بس ان کے نام کی تختی لگا دی جائے، ان کے نام کے فلیکس لگا دیے جائیں، یہ کام حضرت نے کیا ہے. ہاں جی، پیسے عوام کے نچوڑے، عوام کے پیسے نچوڑ کے ٹیکس لیے ان سے، بعد میں پیسے خود کھا گئے، ان کے چیلے چماٹے کھا گئے، نیچے والے مشیر کھا گئے، پیسے سارے عوام کا کھا گئے، تختی اپنے نام کی لگا لی. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ وہاں لکھ کے لگائے ہیں کہ یہ ہم نے پیسے کھانے کی تختی لگائی ہے یہاں پہ. ہاں جی، یہ ہم نے ٹھگی کی تختی لگائی ہے، ہم نے آپ کے جو علاقے کو پیسے ملے تھے وہ ہم نے پیسے کھانے کی یہاں تختی لگائی ہے. حرام خوری کی حد نہیں ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یحمدوا بما لم يفعلوا بمفازۃ من العذاب. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اس کام پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی کوئی نہیں، ایسے کام پر اپنی تعریف کرواتے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، کوئی بھی شے ان کو رب کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. اس سے ثابت ہوا کہ کام کوئی کرے، نام کو بندہ اپنا لگا لے، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں یہ سخت عذاب کا سامنا کرنے والی بات ہے. یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب. رب تعالیٰ نے فرمایا تم یہ خیال نہ کرنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، میں نہ، ان کو دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو لوگ جو کام کیا نہیں ہے اس پہ اپنی تعریف کرواتے پھرتے ہیں. اندازہ لگائیں، جتنی تختیاں باہر لگی ہوتی ہیں، جتنے بورڈ اس طرح کے لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوتی ہیں، جناب یہ اس نے فلانے چوئی صاحب نے کام کیا ہے. بتائیں چوئی صاحب نے روپیہ دیا ہوتا اس میں سے، اپنی جیب میں سے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، ان کی طرف سے 1 روپیہ نہیں آیا ہوتا، لیکن تختی ان کے نام کی ہے. پیسے کن کے ہیں؟ عوام کے پیسے ہیں، انہی کے پیسے، انہی سے لے کر کے خود پیسے آدھے سے زیادہ پیسے کھا کر کے وہ 4 الٹی سیدھی اینٹیں لگا کے بعد میں جناب نام آ گیا جی
فلانے خان صاحب کا اور فلانے میاں صاحب کا، فلانے چٹھے کا، فلانے بھٹے کا، بتائیں۔ تو یہ اس بندے نے بھی یہی کیا، جسے آج کل کی زبان میں کریڈٹ لینا کہتے ہیں، وہی اس نے کیا۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویل، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، فارسی بس مجھے تھوڑی چھٹی دے دیں آپ، ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں سے بھاگا اور سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کو آ کر کے اس نے خواب سنایا، پہلے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے مجسم صدق و وفا، اے سچے، اے مجسم صدق، اللہ اکبر، صدق مجسم۔ کہنے لگا یہ افتنا، آپ ہمیں یہ فتویٰ دیں، آپ ہمیں بتائیں، فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو 7 خشک پتلی گائیں، دبلی پتلی گائیں، کمزور گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 سرسبز بالیاں، وہ وأخر یابسات، اور 7 خشک بالیاں، ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں واپس جاؤں، جا کر کے انہیں بتاؤں، انہیں بھی کچھ علم آ جائے۔ ہیں، یہاں بھی اس نے وہی کیا، یہاں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، سمجھایا مسئلہ، کہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، یہ بھی نہیں کہا، اس نے نہیں بتایا، اس نے صرف یہی بتایا کہ تاکہ میں جاؤں، جا کے انہیں بتاؤں، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، یہ سنتے ہی آیت نمبر 46 میں جیسے اس کا خواب بیان ہوا نا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے بغیر کوئی بات کیے اس کی تعبیر بیان کرنی شروع کر دی۔ اندازہ لگائیں، قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور شان پر۔ پہلے تعبیر بتائی، پھر اس میں جو موجود خطرہ تھا اس سے بچنے کی تدبیر بتائی، پھر 14 سال بعد جو خوشی آنی تھی اس کی پھر تبشیر سنائی۔ اندازہ لگائیں، یعنی کسی معاملے میں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا یار کہ بس جتنا ہے اتنا اس نے پوچھا ہے اتنا ہی بتا دیجیے اس کو، بس نہ، خیر خواہی یہ ہوتی ہے جی، بندہ تعبیر بھی بتائے، پھر اس میں جو موجود خطرہ ہے اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائے، پھر جو خوشی حاصل ہونے والی ہے اس میں تبشیر بھی سنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں جی، ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے، جی، جبکہ اسے پیغام بھی دے رہے ہیں کہ جا کے بادشاہ کو میرا کہنا، اسے بتانا۔ جی، یہاں قابل غور بات یہ ہے، جیسے ہی وہ آیا اس نے خواب سنایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ملامت نہیں کی، اسے کوئی ڈانٹا نہیں ہے، ہاں بھئی اب آ گیا، ضرورت پڑی ہے تو، پہلے کہاں تھا تو، جب میں نے تمہیں بتایا تھا 7 سال پورے بھولا ہی رہا، ایک دن بھی تجھے یاد نہیں آیا، جبکہ تیرے رہا ہونے کی خوشخبری تو میں نے سنائی تھی تجھے، میری تعبیر کرنے پر ہی تو رہا ہوا تھا، تو بتا تھا کہاں آج تک تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی، جیسے سنا فوراً آپ نے تعبیر بیان کرنی شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی بندہ جو ہے، جو دعوت دینے والا، جس نے دین کا کام کرنا ہے، وہ اگر ملامتیں شروع کر دے گا تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا اس سے۔ لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی بے رخے ہوتے ہیں، کوئی زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، تو ان سب سے چشم پوشی جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ کام نہیں کر سکتا۔ سچی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قصہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے، آج کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ وہی آقا علیہ السلام ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی گلی کے اندر راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے گھر میں اتنے دنوں بعد ہنڈیاں پکے وہ سالن خراب کر دیتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام نماز پڑھیں کعبہ مشرفہ میں نماز نہ پڑھنے دیں، آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، آقا علیہ السلام کو اذیتیں دیں،
ہیں جی آقا علیہ السلام سجدے میں جائیں تو وہ اجڑی لا کر کے آقا علیہ السلام کے پشت پر رکھ دیں، وہی لوگ ہیں آقا علیہ السلام کو اذیتیں دینے والے، تکلیفیں دینے والے ہیں جی، پھر آقا علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کرنے والے وہی لوگ ہیں سارے کے سارے۔ میرے آقا علیہ السلام جب سارے جمع ہو گئے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا، ہاں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آقا علیہ السلام آج میں بھی تمہیں وہی کہہ رہا ہوں، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کوئی تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ۔ اندازہ لگائیں، دائی یہ ہوتا ہے بھائی، یہ ملامتیں کرنی، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنی، یہ ہر وقت گلے شکوے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ کن کا کام ہوتا ہے؟ عورتوں کا کام ہوتا ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے نہیں کرتے، کرتے بندے بھی ہیں۔ کئی بندے جو ہیں نا یہ عورتوں کے مزاج کے ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کو کوئی لفظ بول دے آگے سے، وہ آگے سے کہہ دے یہ تو عورتوں والا کام ہے جی، آپ نے کیوں پکڑ لیا ہے۔ جس طرح مردوں کو تانے ملتے ہیں بیچاروں کو، اس طرح کر کے عورتیں تو پھر وہ خاص ان کا ایک فیورٹ مضمون ہے ان کا، یہ والا تانے دینے والا ہے یا نہیں؟ ہاں تانے دینے۔ آقا کے سامنے میں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے میں کہ خاتون کے ساتھ جو ہے جتنی مرضی تم بھلائی کر لو، احسان جلدی بھول جاتی ہے، اور فرمایا کہ ایک بار تم اس کی مرضی پوری نہ کر پاؤ تو میرے آقا کے سامنے میں پھر وہ یہ کہے گی کہ آج تک تیرے سے کوئی خیر نہیں دیکھی، کوئی چنگا کام تیرے ہاتھوں نہیں ہوا آج تک، ہیں تو یہ کہے گی آگے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ملامت نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی دائی بندہ جو ہے نا، جو دعوت دینے والا، جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مزاج میں ایسی نرمی رکھے کہ کوئی بندہ جتنی مرضی کوتاہی کر کے آیا ہے تو وہ جب سامنے آئے نا تو وہ اپنی ملامت والی پٹاری نہ کھول دے، جی اس کو ملامت نہ کرنے لگے، پچھلے ساری باتیں یاد کر کے اس کو سنانے نہ لگے نہ، ہاں یہ ضرور کرے اپنی دعوت کا کام جو ہے وہ کرے۔ جی کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے یہی خواب کی تعبیر بیان کرنی تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین کو غلبہ عطا فرمانا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے بغیر کوئی بات کیے فوراً سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے غلبے کی بات شروع کر دی، یعنی ایسی بات شروع کر دی جو دین کے غلبے کی طرف لے کے جانے والی تھی۔ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ فوراً، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف میں آقا علیہ السلام کا فرمان شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کتنے صبر والے تھے، کتنے استقامت والے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے بطور عاجزی کے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے بادشاہ نے بلایا تھا، آگے بیان ہوگا، یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا بادشاہ نے، یوسف علیہ السلام میں نہیں آتا، انہوں نے کہا آ جائیں باہر، میں نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام وہ کیسے صبر والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو حضور فرماتے میں فوراً باہر آ جاتا۔ نہیں، اس میں حقیقتاً یہ آقا علیہ السلام اپنا نہیں بتا رہے، بلکہ آقا علیہ السلام ایک تو ان کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا آقا علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں تم بھی داعی بنو نا، میں دعوت کا کام کر رہے ہو تو وہ تمہیں اگر خود بلانا چاہیں، چھوڑنا چاہیں تو تمہیں کہنا ٹھیک ہے یہ ہمیں قبول ہے۔ سمجھائے مسئلہ نہیں آیا؟ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے تعبیر بیان کرنی شروع کی، اور تعبیر کیسے بیان کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ تزرعون 7 سنین دابا، میں تم 7 سال کاشتکاری کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پھر جو کچھ تم کاٹو گے، گندم کاٹو گے، اس گندم کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، صرف وہی نکالنا ہے تم نے جو کھانا ہے، بس باقی سارے کا سارا جمع کرتے جاؤ، باقی سارا جمع کرتے جاؤ، بالیوں کے اندر ہی، بالیوں سے نہیں نکالنا۔ اس کی وجہ اب دیکھیں یہ ہے نبوی علوم، یہ ہے علوم الہیہ کی ایک چمک۔ یوسف علیہ السلام نے کیا تدبیر بیان فرمائی، میں کہ تم 7 سال پورے کاشتکاری کرو، گندم جو ہے نا بالیوں میں سے وہی نکالو، یعنی کہ گاہو اتنا کہ جتنا تم جو ہے نا اس کو کھا سکو، زیادہ گندم جو ہے بالیوں سے نکال کے نہ رکھنا، کیونکہ اس کو گھن لگ جائے گا، کیڑے لگ جائیں گے، وہ خراب ہو جائیں گے، سسری لگ جائے گی گندم کو، میں محفوظ رکھنا ہے تو اسی کے اندر رہنے دو۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں نا یار کیا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے گندم کے لیے، ہلکا سا پردہ، وہ کتنا ہوتا ہے چھلکا یار گندم کے اوپر جو ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے نا، اس میں پڑا رہے 7 سال تک پڑا رہے، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ 7 سال تک تو یوسف علیہ السلام نے بتایا نا ان کو
میں کہ اس طرح پڑے رہے کوئی خرابی نہیں آئے گی. ہاں اس سے نکال دیں مضبوط سے مضبوط آپ جناب وہ کیا کہتے ہیں بڑی پڑھولا، ہاں وہ پڑھولا جو ہوتا ہے نا اس میں آپ ڈال دیں تو وہ کیڑے بھی پڑ جائیں گے، خرابی بھی آ جائے گی. اللہ کو اس سے ثابت ہوا میرے اللہ نے اگر کمزور سا بھی حفاظتی انتظام فرمایا نا وہ بھی ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے بچانے کے لیے کافی ہے. اور ہم انسان جو ہیں جتنا مرضی مضبوط دفاعی نظام قائم کر لیں تو اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے، وہ تو ایک آنن فانن جناب خراب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں بادشاہ نے خواب میں دیکھی تھی، ایک گائے کی اور بالیوں، گندم کی بالیوں کی. یہ دو چیزیں دیکھی تھی حضرت بادشاہ نے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا گیا اس نے آ کر کے یہی دو چیزیں بیان کی. بادشاہ نے بھی یہ دو چیزیں دیکھی ہیں. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو بادشاہ نے کیوں دیکھا ہے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہمیشہ جب بھی قحط پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں بڑی متاثر ہوتی ہیں. سب سے زیادہ متاثر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اناج اور دوسرا حیوانات. گائے دیکھی تھی نا، اور گندم اناج ہے اور گائے جو ہے وہ حیوانات میں سے ہے. سمجھائے مسئلہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے جب اناج نہیں اگے گا، زمین جو ہے وہ اپنے خزانے نہیں کھولے گی تو جانور حیوانات مریں گے. پھر یوسف علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا جو تم 7 موٹی گایوں کو دیکھ رہے ہو کہ ان کو 7 خشک گائے جو ہے نا وہ کھا رہی ہیں، میں اس کی تعبیر یہی ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں بطور خاص کے متاثر ہوتی ہیں، یعنی گندم متاثر ہوئی، یہ چیزیں متاثر ہوئیں تو ظاہری بات ہے اگلا تاثر جو ہے نا وہ اس کی طرف جائے گا، یہ حیوانات کی طرف جائے گا. انسان بھی حیوانوں میں آتے ہیں، انسان بھی ظاہری بات ہے پریشان ہوں گے، ان کو بھی جو چیز کھانے پینے کی ضروریات نہیں میسر آئیں گی تو وہ بھی ظاہری بات ہے پھر ضیاع کی طرف جائیں گے، ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسے ایسے قحط پڑے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر کے کھائے ہیں، اپنے بچے ذبح کر کے کھائے ہیں، لوگوں نے مردار تک کھائے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں. ایسے ایسے قحط آئے ہیں دنیا کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں جو ایک قابل غور بات اور بھی ہے وہ موٹی گائیں اور پتلی گائیں. پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا گئیں لیکن کھڑی پھر پتلی کی پتلی ہیں، موٹی نہیں ہوئی. یہ بات غور کرنے والی ہے کہ آپ کے ملک کو بھی پتلی گائیں کھا گئی ہیں، موٹی پھر بھی نہیں ہوئی. یعنی پتہ نہیں لگنے دیا انہوں نے، جناب انہوں نے کھایا ہے، نہ ڈکار مارا ہے انہوں نے نہ کچھ اور کیا ہے. پلاٹوں کے پلاٹ کھا گئے، پلازوں کے پلازے لے گئے، ہر چیز دبا گئے، پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں. ہاں جی، جن کو آپ نے لڑنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ لڑ نہیں رہے، وہ کھا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مزے کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جس طرح وہ پتلی گائے جو تھی وہ موٹی بھی ہو گئی تو انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا. اسی طرح کر کے صرف وہی نہیں، موجودہ دور کے پیر جو ہیں وہ بھی، جاہل پیروں کی بات کر رہا ہوں جو دین کا کام نہیں کر رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ساری چیزیں کھا گئے ہیں، مریدوں کے نذرانے کھا گئے ہیں، ان کی ہر شے کھا گئے ہیں، دبا گئے ہیں جی. تو پھر پتہ انہوں نے بھی نہیں لگنے دیا. سماٹ کے سماٹ ہیں ویسے ہی ہیں، وہ سماٹ ہیں بالکل. یعنی کہ آج گھڑی بھی مہنگی سے مہنگی کھا لیں تو پھر بھی کپتان سماٹ ہی رہتا ہے. معاملہ یہ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، میں کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر تم پر سخت سال آنے والے ہیں، وہ بھی 7 ہی ہوں گے. یاکلن ما قدمتم لہن، پھر وہ چیز جو تم نے پہلے جمع کی ہوگی وہی چیزیں جو ہے نا وہ ساری تمہاری پھر خرچ ہوں گی، وہی چیزیں ساری تمہاری خرچ ہوں گی. الا قلیلا مما تحسنون، مگر یہ کہ تھوڑا سا جو تم بھی بچا لو گے، جو بھی تم اس کو حصانہ میں لے آؤ گے وہی بچ جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام، یہ پچھلی آیت مبارکہ تزرعون 7 سنین میں آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تعبیر بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تدبیر بتا رہے ہیں. اب آیت نمبر 49 میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اس خواب کے بعد 14 سال کے بعد جو اللہ کی طرف سے خوشخبری آنے والی تھی وہ تبشیر سنا رہے ہیں.
ہیں اللہ اکبر. آپ میں ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، میں پھر ان کے بعد 14 سال کے بعد پھر ایک سال آئے گا یغاث الناس وفیہ یعصرون، میں کہ اس میں جو ہے لوگوں کو اتنی بارش دی جائے گی کہ ایک ایک پھل جو ہے ان کا جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سے شربت اور جوس جو ہے یہ نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. یعنی کہ پھل بھی اگیں گے، نباتات بھی اگیں گے، اناج بھی اگے گا، اور جتنے پھل والے درخت ہیں اس میں سے شربت اور جوس جو ہے وہ نچڑا کرے گا. ہاں جی، تو میں نچوڑ نچوڑ کے پھر یہ پئیں گے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو عطا فرمائے گا. ہاں جی، یہ بات غلبہ دین کی طرف کیسے گئی، یہ والا جو تعبیر، تدبیر اور تبشیر، یہ 3 باتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیں، یہ کیسے گئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو کل سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا